السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان طارق انصاری پروگرام آج کے مہمان میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بڑے اسپیشل ہیں آج ہمارے لیے۔ وہ ان کا تعلق سیاست سے کافی عرصے سے ہے، اور وہ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے چیف آرگنائزر ہیں، جناب چودھری محمد الیاس گجر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، سب سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے سیاست کے اندر ہیں، تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے، یعنی فیلڈ تو اور بھی بہت ساری تھی، خاص طور پہ آپ گجر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ نے سیاست کو ہی چوز کیوں کیا؟ سیاست کو چوز ہر کوئی آدمی کرتا ہے۔ سیاست کے بڑے مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کالج لائف میں سیاست کرتا ہے مخصوص لیول تک، اور اپنی وہ لائف میں اپنے آپ کو آگے جانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، جیسے وہ کہتا ہے کہ میری شہرت ہو، مجھے لوگ جانے، تو وہ کالج لائف میں سیاست کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے، اپنی کوالیفیکیشن مکمل ہونے کے بعد انجینئر بن جاتا ہے، یا پولیس میں چلا جاتا ہے، فوج میں چلا جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے، اس کی سیاست کا جو شوق ذوق ہوتا ہے وہ کالج تک محدود ہو جاتا ہے۔ جب وہ سیاست کو ہی ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے یا چلنا چاہتا ہے، پھر وہ علاقائی سیاست میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں چوز کرنے کا یا سیاست میں رہنے کا کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ ایسے کیوں ہوئے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ ڈاکٹری بھی کرتے ہیں، ان کے کلینک بھی ہیں، ان کے بہت بڑے ہاسپٹل بھی ہیں، تو وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں۔ جن کے اندر عوام کا خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس قوم کے لیے کچھ کام کرنا ہے، تو وہ سیاست میں ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کو آنا چاہیے۔ یہ کوئی خاص اس میں مقصد نہیں ہے کہ سیاست میں ہی آنا ہے تو یہ مقصد مجھے ملے گا۔ آدمی اور فیلڈ میں بھی جا کے تو اپنا مقصد، اپنا جو ایم ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، فرسٹ ٹائم جب اپرچونٹی ملی، جب فرسٹ ٹائم آپ نے سیاست میں قدم رکھا، تو کون سی پارٹی جوائن کی فرسٹ ٹائم آپ نے؟ میں کالج لائف سے لے کے آج تک مسلم لیگ ہی ہوں، یعنی کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور مسلم کے نام سے ہی مسلم لیگ مختلف دڑوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے۔ پہلے مسلم لیگ ایک ہی تھی، 2 مسلم لیگیں تھیں یا 3 تھی تقریباً، کہ پاکستان مسلم لیگ، اس میں یہ سبھی لوگ تھے، نواز شریف، یہ پرویز لائی، اور بڑے بڑے جو سیاست کے نام ہیں وہ مسلم لیگ میں تھے۔ اور اس زمانے میں آج سے 30-35 سال پہلے جب سے میں نے اس لائف میں قدم رکھا، اس وقت ہوتی تھی قاسم لیگ، ٹھیک ہے، جس کا یہ ڈیوس روڈ والا مسلم لیگ ہاؤس ہے جو آج چودھری برادران کے پاس ہے۔ یہ قاسم کو ہوتا تھا، ہم تو نہیں اسے ملے ہوئے، تو اس نے ایک قاسم لیگ بنائی ہوئی تھی، ورنہ ایک ہی مسلم لیگ تھی، پاکستان مسلم لیگ۔ تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے جو تھوڑا بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوئی تھی وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی۔ وہ تمام مسلم لیگ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ تھا محمد خان جنیجو۔ یہ لوگوں کو، نئی نسل کو اس ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ نواز شریف نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، سب ایسے ہی ہیں۔ محمد خان جنیجو اس کا پریزیڈنٹ تھا، اقبال احمد خان اس کا سیکرٹری جنرل تھا مرکزی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے، کاروباری فیملی کے چشم و چراغ تھے۔ 82 میں یہ میاں شریف کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی سیاست میں آئے، اور یہ اس کا ہمارا ایک نام ہو۔ کاروباری لیول پہ تو ان کا نام تھا اتفاق فاؤنڈری، اتفاق ملز وغیرہ وغیرہ۔ تو جب 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جنرل غلام جیلانی نے ان کی ملاقاتیں کروائی، یہ ہسٹری بڑی لمبی ہے، انہی کے اوپر ہی سارا دن گزر جائے گا۔ یہ ان کی ملاقات ہوئی جنرل غلام جیلانی کے تھرو۔ اس وقت ایک مجلس شورا تھی جو جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، کہ غیر منتخب لوگوں کے ہاتھ میں عہدے دیے ہوئے تھے، کسی کو کوئی منسٹری، اس کا نام تھا مجلس شورا، جیسے اسلامی قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں آیا تھا۔ جب 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوا تو پھر اس وقت ضیاء الحق نے کہا تھا کہ تمام مسلم لیگ کی نظریات کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ اس وقت
मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म दोबारा से कायद आज़म के बाद से दोबारा से उजागर हुआ, वजूद में आने, वजूद में पहले था मगर छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे अब बटी हुई है। उस वक्त एक बन गए, फिर वो लोग जो हैं जनरल ज़ियाउल हक की छतरी के नीचे एक मुस्लिम लीग प्लेटफॉर्म दोबारा से जन्म लिया या दोबारा से फ़ाल हुआ, ये कह लें, लफ्ज़ की अदायगी है। उसका जो प्रेसिडेंट बना था उस वक़्त का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, मोहम्मद ख़ान जनेजो था, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। इकबाल अहमद ख़ान को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। पंजाब की सदारत मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ को दे दी गई। मुस्लिम लीग वो जो अब बन गई, फिर मोहम्मद ख़ान जनेजो साहब जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए, फौत हो गए। नवाज शरीफ एक सरमायादार आदमी था, इसने अपने सरमाया के ज़ोर के ऊपर सारी पार्टी को हाईजैक करके ये मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बन गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग इनके पास आ गई, ये चौधरी बरादरान सारे इकट्ठे चलते रहे। उसके बाद इनके ऊपर ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर वाला जो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया, मुशर्रफ साहब ने इनके साथ जो भी किया, ये सारी पाकिस्तानी अवाम को, कौम को पता है। फिर उसके बाद इन्होंने जब अलहदा हुए, ये चले गए, तो चौधरी बरादरान ने कायदे आज़म मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म बना लिया, इन्होंने नून लीग का प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, वरना उससे पहले ये तमाम लोग इकट्ठे थे। अब आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है पहले ही छोटे छोटे दड़ों में थी। पीर पघाड़ा ने भी मुस्लिम लीग बनाई हुई है, वो भी पुरानी है, फंक्शनल लीग। ये फिर कायदे आज़म लीग नून लीग बन गई। अब इसमें एक और इजाफा हो गया। मेरे कायद ने, सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैंने किसी के नाम पे कोई लीग नहीं बनानी। उन्होंने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म बनाया। मैं काफ लीग में भी काम करता रहा हूँ। जब ये सारी मुस्लिम लीग एक थी, नवाज शरीफ परवेज़ लाई, मैं उस वक़्त से ही मुस्लिम लीगी हूँ, अपनी कॉलेज लाइफ से आज तक मुस्लिम लीगी हूँ। अगर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी प्लेटफॉर्म है तो मुस्लिम लीग का है। मेरे नज़रियात पे, मेरी ख्वाहिश पे जाओगे तो मैं ये आपको जवाब दूंगा कि जी हमारी मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाली मुस्लिम लीग है। क्यों? उस ज़माने में जब पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग का नाम था आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये आपके इल्म में बात होनी चाहिए। ठीक है, हम ले चलते हैं सियासी लोग कि जी हमारा प्लेटफॉर्म कायदे आज़म वाला प्लेटफॉर्म है। चौधरी बरादरान जो हैं उनकी भी बहुत इस मुल्क में खिदमात हैं। वो कहते हैं हमारी कायदे आज़म मुस्लिम लीग जो वो असल मुस्लिम लीग है, कायदे आज़म की है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमारी जो नून लीग है ये कायदे आज़म वाली लीग है। हम में कोई भी कायदे आज़म का सानी ना है ना होगा, ना ही किसी के अंदर उतना जज्बा जहाद है। सारे ही मफादात के लिए अपनी अपनी लीगें बना के बैठे हुए हैं। अगर किसी को इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ कोई मोहब्बत, प्यार, शफकत है तो ये मुल्क के लिए सारी मुस्लिम लीगों के ग्रुपों को जोड़ के एक मुस्लिम लीग बना लें। जो अब मेरी बात करते हैं कि तब कितने लोग थे, ये तमाम हम जितने भी मुस्लिम लीगी हैं सारे ही हम कहते हैं कि हम कायदे आज़म के पैरोकार हैं, मगर सब झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। इस वक्त मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी का है। उससे पहले जब कायदे आज़म मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म चौधरी बरादरान के पास जो है, वो कायदे आज़म मुस्लिम लीग जो है वो भी अगर उस दौरान 99 में जब वो थोड़ी सी परवान चढ़ी थी या पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत बनी थी, वो भी सैयद परवेज़ मुशर्रफ की सपोर्ट से बनी थी। जो आपका सवाल है, आपको मज़ेदार जवाब दे रहा हूँ, वो भी सैयद परवेज़ मुशर्रफ की छतरी के नीचे उन्होंने 5 साल हुकूमत की थी। जब सैयद परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई भी हालात जैसे भी हुए, उन्होंने हुकूमत से किनारा कशी की इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। तो चौधरी बरादरान का भी प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया। पिछले इलेक्शनों में आप लोगों ने उनका हाल देख ही लिया है। अब वो दोबारा मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी का हक़ है अपनी सियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमने जो मेहनत शुरू की थी सैयद परवेज़ मुशर्रफ की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे की थी। 2013 का रिकॉर्ड निकाल लें कि लोग
पैसे दे के, चंदा दे के, यानी कि पार्टी को फंड दे के टिकटें लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे 2013 में। ये बात मैं हल्फन कहता हूँ। मगर जब से सैयद परवेज़ मुशर्रफ दोबारा मुल्क से बाहर गए हैं, वो अपनी बीमारी में 3-4 साल से मुब्तला में, सीरियस बीमारी में, वो 2 नंबर बीमारी में नहीं है। वो इस मुल्क के, मैं हल्फन कहता हूँ, मैं तमाम पार्टियों को दावत दे के, कायदे आज़म मुस्लिम लीग वालों को, नून लीग वालों को, फंक्शनल लीग वालों को, यह मैं कहता हूँ किसी आदमी ने आज तक परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। क्यों? कि वो मुल्क का वफादार है, उसका माजी मुल्क का वफादार है, उसकी जो जॉब है, उसकी जो नौकरी है, 40 साल फ़ौज की वर्दी में इस मुल्क की खिदमत की हुई है। उसने जो प्लेटफार्म बनाया था वो इसलिए बनाया था मेरे ब्रदर कि वो इस मुल्क की मज़ीद खिदमत करनी चाहता था। तो हम मरे हुओं के दरबार बनाते हैं, जाने वालों को बाद में याद करते हैं। जब वो मर जाता है तो उसका हम दरबार बना देते हैं, चाहे वो दुनिया का जैसा मर्जी 2 नंबर पीर हो, उसको हम उसकी कब्र को पूजना शुरू कर देते हैं। जब वो मुल्क से चला जाता फिर कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा था। कायदे आज़म के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, अगर इस मुल्क को किसी ने कुछ दिया है, ये तारीख में लिख लें मेरी बातों को। बाकी बातें बेशक सारी काट देना, इस बात को अवाम तक, अवाम के आगे छोड़ देना। परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क को तरक्की दी थी। अच्छा लियाज़ भाई, शुरू से लेकर अभी तक आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ आपका अटैचमेंट है, तो आपने, बहुत सारे लोग ऐसे कि जिन्होंने पार्टियाँ छोड़ते हैं दोबारा आ जाते हैं, आप इसकी क्या रीज़न है कि अभी तक आप उन्हीं के साथ हैं? आज बहुत मज़ा आया। अभी आपके सवाल के साथ मुझे एक बात याद आ गई है, मैं अवाम को सुनाना चाहता हूँ। कल मैंने, एक सिख था इंडिया का, उसने एक मुहावरा सुनाया सियासत के ऊपर, आपको भी मज़ा आएगा, अवाम को भी मज़ा आएगा। उसने कहा कि एक औरत ने शादी की तो किसी अमीर के साथ, वो आपने भी शायद सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। उसके साथ शादी की तो उसके पास जब वो, उसके हालात उल्ट हो गए तो उसने उससे तलाक ले ली। नहीं, शादी हुई तो अल्लाह ताला ने पहले साल ही उसको बेटा अता कर दिया। तो उस आदमी के हालात डाउन में आए, डाउनफॉल हुआ, तो उसने उससे तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद उसने एक अमीर कोई खाता पीता कोई दर्जी था, दर्जी के साथ शादी कर ली। जब दर्जी के ऊपर बुरा वक्त आया तो उसने उससे तलाक लेके एक अमीर ज़ादे से, बहुत अमीर ज़ादे से शादी कर ली। जब अमीर ज़ादे के साथ शादी कर ली तो वो बच्चा बड़ा हो गया। उस बच्चे को वो अमीर ज़ादा स्कूल में दाखिल करवाने के लिए चला गया। तो स्कूल के टीचर ने पूछा कि इसकी कास्ट क्या है, यानी कि इसकी गोत क्या है, ज़ात क्या है। वो सोचने लगा कि इसकी ज़ात क्या बताऊं। उसने कहा जी बच्चे से पूछ ले। उन्हें कहा जी पहले तो सां असी सरदार, फिर हो गए दर्जी, हूँ हो गया अमीर ज़ादा, अगों मेरी माँ की मर्जी। उन्हें कहा मैं यह गल तुहानूं इसलिए सुनाई है, जेड़े लोग, इंडिया का सरदार कह रहा है, जेड़े लोग बार बार पार्टियां बदलते हैं उन्हां दा उस औरत वाला हाल हो जाता है। यह गल मैं राती सुनी है यूट्यूब ते, मगर मेरे अल्लाह ने शायद मैनू उस गल तो बचाने वास्ते, मैं सीटां दी लालच वास्ते पार्टियां दे मगर नहीं भज्या। मैनू अज दे दिन तक लोग कहते सन कि चौधरी साहब तुसी एक कमज़ोर माड़ी एक छोटी जी नाबालग पार्टी का हिस्सा क्यों बने जे। मैं कहा मैं इस करके बने हैं कि उस पार्टी का जो सरबराह है वो इस मुल्क का कायदे आज़म ते जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बाद बहुत वड्डा वैलविशर, बहुत वड्डा तरक्की देने वाला है। जितनी देर परवेज़ मुशर्रफ जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्लेटफार्म कभी भी नहीं छड्डांगा कि दोस्त एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। ये सियासत है, सियासत का हिस्सा है। सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती। आप इमरान खान की बात ले लें,
عمران خان نے جتنے دبنگ دعوے کیے ہوئے تھے اب وہ کہہ رہا کہ حالات ایسے نہیں تھے ایسے تھے، اب حالات ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں، میں نے اس لیے یہ بات اس لیے کی تھی اس لیے۔ میرے پاس بھی دوست آتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ مسلم لیگ نون میں آ جائیں، آپ فرض ہوتی ہیں اکثر آپ دوست، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا، مجھے حمزہ صاحب نے کہا، مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا، میں جھوٹی شہرت کا قائل نہیں ہوں۔ اگر مجھے 10 لوگ جانتے ہیں مجھے 10 ہی کافی ہیں۔ اگر سارا پاکستان مجھے جانتا ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے میرے اوپر۔ مجھے پی ٹی آئی والے بھی میرے دوست ہیں، میں سب سے ملتا ہوں۔ میرا بھتیجا ہے وہ پی ٹی آئی کا منسٹر ہے، صوبائی منسٹر ہے۔ میری برادری کے دبنگ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر جیتے ہوئے ہیں۔ چودھری شفقت محمود بھی گجر ہے، چودھری خالد چمرو پور والا بھی گجر ہے، وہ بھی پی ٹی آئی میں ہے۔ فیاض الحسن چوہان دبنگ منسٹر ہے، مجھے اس کی منسٹری کے اوپر کم اس کی قوم کے اوپر، کیونکہ وہ گجر ہے، دبنگ گجر ہے، کنگ گجر ہے، مجھے فخر ہے، وہ بھی پی ٹی آئی میں ہے۔ مگر میں نے کبھی ان کے آگے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے اور دوست بھی کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ کا سب کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تو میں بڑے مسکرا کے بڑے دل کے بڑے حوصلے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک سید پرویز مشرف کی سانسیں چل رہی ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہے، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں گے۔ جی چودھری صاحب، ایک عام شخص کی سوچ اور آپ کی سوچ میں بڑا ڈفرینس ہے، کیونکہ آپ مطلب سیاسی لوگ ہیں، سیاسی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ کوئی ایک میسیج جو عوام کو آپ دینا چاہیں؟ آپ نے کہا کہ میں عوام کو میسیج کیا دینا چاہتا ہوں۔ میں عوام جس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ سیاست کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کی سوچ الگ ہے عوام کی، نہیں، میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں ایک عوام ہوں، میں ایک پبلک ہوں، میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں۔ اس لیے مجھے یہاں پہ میسیج کے ساتھ میں اپنے ایک بھائی کا میسیج اپنے میسیج میں کیا کہوں جمع کر کے جوڑ کے وہ دیتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا تھا کہ 2 نمبر سیاست کے اوپر، منافق لیڈر کے اوپر، عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کے اوپر۔ اگر کوئی شیعہ کے پاس ووٹ لین جاتا ہے تو شیعہ بن جاتا ہے، سنی کے پاس جاتا ہے سنی بن جاتا ہے، دیوبندی کے پاس جاتا ہے دیوبندی بن جاتا ہے۔ ایسے سیاستدانوں کے اوپر، ایسے فرقہ بازوں کے اوپر اس نے، میرے بھائی نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اسی کے میسج کو، کیا انگلش میں کہتے ہیں انڈوز، اور اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں میں تائید کرتا ہوں۔ میں ایسی سیاست کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو مفادات کی، لالچ کی، لوٹ کھسوٹ کی سیاست ہے۔ میں عوامی ایک چھوٹا سا عوام کا آدمی ہوں، میں تھڑوں کے اوپر بیٹھنے والا ہوں، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ میرے اندر ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اقتدار میں آ کے عوام کی خدمت کی جائے، خدمت علاقے میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے مل کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ میں آخر میں عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے ساتھ سیاستدانوں، سیاسی ڈکٹیٹروں نے کیا ہوا ہے، ہم نے ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آئندہ الیکشنوں میں مخلص، معتبر، اچھا، محب وطن اس ملک کا ہم نے لیڈر کا چناؤ کرنا ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو۔ میں تمام پارٹیوں کے لیڈران سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خدا کے واسطے اس ملک کو نوچنا، لوٹنا، لوٹ کسوٹ کرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی آخرت کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو تمام لوگ مل کے کسی ایک، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، چاہے وہ یہ کیا جمہوری طریقے سے یہ جو ابھی ہمارا وزیر اعظم کا جو سسٹم چل رہا ہے، جو بھی موجودہ چل رہا ہے، یا صدارتی نظام آنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں 94 چینل کے بذریعہ سے کہ خدا کے واسطے پہلے عوام اپنا قبلہ درست کرے، جذبات میں نہ آئے۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں پرویز مشرف کے حق میں بری لگی ہیں تو بے شک مجھے برا بھلا کہیں، مگر اپنی مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر اس ملک کے لیے لیڈر کا چناؤ کریں۔ نہ ابھی تک عمران خان نے اس ملک کو کچھ دیا، نہ پچھلے والوں نے دیا، نہ اس سے پچھلے والوں نے دیا۔ میں 2-3 ادوار کی بات کر لیتا ہوں۔ اگر اس ملک کو کسی نے کچھ دیا تھا، اس عوام کو، ملک کو نہیں، اس عوام کو کچھ دیا تھا،
وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سچا بہترین بہت خوبصورت پاکستان دیا تھا. اس کے بعد اس ملک کے دفاع کے لیے، اس کی دفاعوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کچھ دیا تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. میں آل پاکستان مسلم لیگ کا کارکن ہوں، مگر تعریف اس مرد مجاہد کی کر رہا ہوں. اس نے اس کو ایٹم بم دیا تھا. اس کے بعد اس ملک کو فنانشلی ترقی دی تھی. یہ میں عوام کے آگے اپنا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ اس ملک کو ترقی، اس ملک کو خوشحالی، زمین سے آسمان تک بلندی پہ لے کے گیا تھا، وہ سید پرویز مشرف تھا. اگر ان میری 3 باتوں میں کوئی بھی ایک بات غلط ہو تو عوام کی عدالت میں اپنی سزا لینے کے لیے عوام کے پاس آج بھی حاضر ہوں، کل بھی حاضر ہوں. اگر میں زندگی میں کبھی الیکشن میں حصہ لیا تو میں عوام کے آگے 3 لوگوں کی بات کروں گا: قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، ذوالفقار علی بھٹو، سید پرویز مشرف. تو اپنی سوچ کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، میں اس ملک کی تقدیر تو نہیں بدل سکتا، عوام کی تقدیر تو نہیں بدل سکتا. انشاءاللہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت، طاقت، توفیق دی، اس عوام کی بے لوث ایمانی قرآنی خدمت کروں گا. اقتدار بتاؤں گا کہ اقتدار لینے کے بعد عوام کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے، اپوزیشن کس طرح کی جاتی ہے، یا اقتدار میں آ کے عوام کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے. وہ 3 لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلوں گا. میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مدینے جیسی ریاست بنا دو. ہمارے کرتوت ہیں. عمران صاحب، میں آپ کو مخاطب کرنے لگا ہوں آخر میں. یہ میسج مجھ سے انہوں نے مانگا ہے. میں عوام کو، قوم کو میسج دے رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان ایماندار ہے، ایماندار ہونا چاہیے، سچا بھی ہونا چاہیے، مگر یہ کہنا کہ میں مدینے جیسی ریاست بنا دوں گا، یہ آقا دو جہان اور ان کے صحابہ کرام کے علاوہ 4 خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی یہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. ایمانداری کی بات کر سکتا ہوں. ایماندار ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے. یہ کیا کہ مدینے کی ریاست والا کون سا ایک کام آپ نے کر دیا؟ کوئی ایک کام مجھے بتا دیں. مگر میں پھر بھی آپ کو ایماندار کہتا ہوں. آپ کی ایمانداری ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ملک ترقی کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہمیں عوام کے لیے خدمت کرنے والا لیڈر چاہیے. دوسری بات، اب نئی جماعتیں آ گئی ہیں. ہم دین لے کے آئیں گے تخت کے اوپر. اور کون سا بھائی دین؟ اس وقت آ گیا تھا جب آقا دو جہان کی نبوت مکمل ہوئی تھی تو دین مکمل ہو گیا تھا. آج آپ ٹھیکیدار آ گئے ہیں، تخت پہ دین لے کے آئیں گے. وہ کون سا دین ہوگا جو تخت کے اوپر لے کے آنا ہے؟ آقا دو جہان کے دین کی بات کرو، ملک کی ترقی کی بات کرو، اپنے مفادات کی بات نہ کرو. میں یہ سب کو میسج دے رہا ہوں، دینی جماعتوں کو بھی، سیاسی پارٹیوں کو بھی. ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس ملک کو ترقی کے لیے کام کرو، اس ملک کی فلاح کے لیے کرو، عوام کی خدمت کے لیے کرو، عوام کو ترقی دینے کے لیے کام کرو. ورنہ اس ملک کی جان چھوڑو. اللہ تعالیٰ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا بیڑا غرق کرے. جو اس ملک کے لیے خدمت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بھی دے، ان کو کرسی بھی دے، ان کو اس ملک کی حکمرانی بھی دے. میرا یہی عوام سے میسج ہے کہ آپ نے اس مرتبہ سوچ کے سمجھ کے حکمرانوں کا فیصلہ کرنا ہے. میری یہی اپیل تھی. بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.